بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ اللہ کریم هو المالک الملک اپنی مقدس الہامی کتاب قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ عزیز دوستو، اس آیت میں ایک لفظ نجیناکم ہے جس کا مطلب نجات دینے کے ہیں، اور یہ انسانی امیون سسٹم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہونے والے مائکروبز، جن میں وائرس، فنگس، بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں، کے خلاف مدافعتی نظام اینٹی باڈیز پیدا کر کے ان جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ اور آیت میں آل فرعون کا مطلب فرعون والے یا اہل فرعون ہیں، اور اس سے مراد وائرس اور بیکٹیریاز وغیرہ ہیں اور دوسرے خطرناک قسم کے مائکروبز جو انسانی جسم میں داخل ہو کر سیلز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ یسومونکم ہے جس کا مطلب بڑی تکلیف یا بڑا عذاب ہے، اور یہ وائرس کی بدولت انسانی جسم کو لگنے والی بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور لفظ یسوع ہے جس کا مطلب جو چیز انسان کو غم دے، اور کوئی آفت یا بیماری ہے یا ایسے امراض جو ہاتھ کو لگ جاتے ہیں، اور یہ وائرس اور بیکٹیریا سے پھیلنے والی بیماری کی طرف اشارہ ہے، جیسے کرونا وائرس اور نمونیا وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور لفظ العذاب ہے جس کا مطلب مقدر پانی جس کے اوپر کوڑا کرکٹ ہو اور سریے کے ساتھ متواتر مارنا ہے، اور یہ وائرس اور بیکٹیریا کی وجوہات کی طرف اشارہ ہے، اور گندے پانی سے پھیلنے والے وائرل انفیکشن اور مچھروں کے بار بار کاٹنے سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ یذبحون ہے جس کا مطلب مٹکے میں سوراخ یا شگاف ہونا اور حلق کو قطع کرنا، اور سیلاب کے گڑھے بھرنا بھی شامل ہیں، اور یہ وائرس کی علامات جن میں گلے کی خرابی، کھانسی، پھیپھڑوں میں خرابی کی وجہ سے سانس لینے میں پریشانی وغیرہ شامل ہے، اور ان میں کرونا وائرس اور نمونیا جیسے امراض کی علامات شامل ہیں۔ عزیز دوستو، اس آیت میں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کا مطلب مردوں کو یہ امراض لگتے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ عورتوں میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ربکم ہے جس کا مطلب تربیت کر کے نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانا ہے، اور یہ مائٹوکونڈریا جو سیل کے اندر ہوتا ہے کی طرف اور اینٹی باڈیز کی طرف بھی اشارہ ہے جو امیون سسٹم پیدا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آئیے سمجھتے ہیں کہ جدید علم ہمیں ان حقائق کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ وائرس ایک متعدی جراثیم ہے۔ ایک وائرس اکیلے کامیاب یا نقل نہیں کرتا، بلکہ کسی سیل پر قبضہ کر کے اس سیل کے اجزاء کو اپنی کاپیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وائرل انفیکشن کے دوران وائرس انسان کے مائٹوکونڈریا کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس سیل کے اندر اپنی ڈی این اے کوڈ کو داخل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کر لیتا ہے۔ وائرس کی وجہ سے نزلہ، فلو، ایبولا، کرونا، نمونیا جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ وائرس ہائی جیکرز کی طرح ہیں، وہ زندہ سیل پر حملہ کرتے ہیں اور اپنے جیسے دوسرے وائرس کی کاپیاں بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ وائرس کی بیماری آلودہ سطحوں کو چھونے اور پھر ہاتھوں کو منہ، آنکھ یا ناک پر لگانے سے جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وائرل انفیکشن کی صورت میں بخار، سردی، کھانسی کا لگنا، سانس کی قلت، تھکاوٹ جسم اور سر درد، ذائقہ یا بو کا نقصان اور گلے کی سوزش وغیرہ ہوتی ہے۔
इंसानी फेफड़े में वायरस की वजह से संगीन इन्फेक्शन होता है और हवा के थैले, पीप और दीगर लिक्विड से भर जाते हैं और फेफड़ों के एक या ज़्यादा लोब्स को भी मुतासर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इंसानी सेल में पावर हाउस है जो सेल का कुव्वत मुदाफ़त और सेल की बका या मौत को बरकरार रखने में मुलव्वस है। कोविड वायरस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाता है और उसे हाईजैक कर लेता है। मर्दों में औरतों की निस्बत शरह अमवात इन वायरस की बदौलत ज़्यादा हैं, क्योंकि औरतों में मर्दों की निस्बत इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ज़्यादा मज़ाहमत पाई जाती है और इन वजूहात की वजह से भी मर्द ऐसी बीमारियों का शिकार ज़्यादा होते हैं जिनका बायस वायरस और दूसरे माइक्रोब्स हैं। बेशक मालिक कायनात अल्लाह रहमान ही है और उस सच्चे मालिक ने इंसानों की हदायत और तालीम के लिए अपना सच्चा कलाम कुरान अज़ीम नाज़िल फरमाया, जो हमें एक अल्लाह की इबादत की तलकीन फरमाता है और पाक व साफ़ रहने का हुक्म देता है। अल्लाह हाफिज़।